بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید۔ دنیا کا بہت بڑا کوئی اسکالر ہو، ڈاکٹر ہو، عالم ہو، مفسر ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، اس حرف کا معنی نہیں بتا سکتا۔ اسی لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ اعلم بمرادہ، اس کا معنی اور مقصد اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اور جو اس طرح کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے کچھ معنی وغیرہ بتا دیں، وہ اندھیرے میں ہی تیر چلاتے ہیں۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا سکے تو کوئی اور کیا حیثیت ہے اس کی کہ وہ بتائے؟ صحابہ کرام نے بھی جرأت نہیں کی۔ یہ اللہ کے راز ہے، یہ بتانا چاہتا ہے میرے بندو تم کتنا بھی علم حاصل کر لو لیکن تم ہر حال میں عاجز ہو۔ بہت سارے اس طرح کے جو قرآن پاک میں جس کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں، تم اس کے معنی نہیں جانتے ہو۔ والقرآن المجید، واو یہاں پر قسمیہ ہے اور قسم ہے۔ قرآن پاک کی جو عظیم الشان قرآن پاک ہے، بڑی شان والے اس قرآن کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین قسم کھا رہا ہے۔ اللہ جس چیز کی چاہے قسم کھائے، وہ بے نیاز ہے، لیکن ہم اور آپ صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں۔ لیکن جہالت ہے آج بہت سارے لوگوں کے اندر، مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن تیرے سر کی قسم، نبی کی قسم، فلاں کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھاتا ہے اس نے شرک کیا۔ بھائیو، اللہ رب العالمین جس چیز کی چاہے قسم کھائے، لیکن ہم مخلوق ہیں، ہمیں صرف اللہ کی قسم کھانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان حالفا فلیحلف باللہ، جو تم میں سے قسم کھانا چاہے اس کو چاہیے کہ اللہ کی قسم کھائے، او لیصمت، یا پھر خاموش رہے، یا خاموش اختیار ہے، غیر اللہ کی قسم نہ کھائیں۔ قسم جو ہوتا ہے نا، قسم کا پھر اس کے بعد جواب آتا ہے۔ یعنی کوئی شخص قسم کھا رہا ہے واللہ انا بری، اللہ کی قسم میں اس معاملے میں بری ہوں، میں گناہگار نہیں ہوں، اس معاملے میں میرا کوئی تعلق نہیں، یہ اس کا جواب قسم کہلاتا ہے۔ کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں بے شمار قسمیں کھائی ہیں۔ اب دیکھیے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، یہ تقریباً 7 قسمیں بنی، 8 تقریباً، اس کے بعد بھی قسم ہے۔ فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها، تحقیق کامیاب ہو گیا جس نے اس نفس کو پاک کیا۔ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین قسم کھا رہا ہے، قرآن کی بھی قسم کھا رہا ہے، یہ عظیم کتاب ہے، اور اس کے بعد اس کا جواب محذوف ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کا جواب یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا ہے، یا اگر ہے تو وہ یہ کہ اس کے بعد جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں آخرت کی، یہ اس کا جواب ہے قسم کھانے کے بعد کہ یہ آخرت حق ہے، حساب کتاب حق ہے، یا تو یہ تو اس کا جواب ہے، یا پھر لتبعثن قسم ہے، والقرآن المجید، قرآن کی قسم کہ تم ضرور ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ محذوف ہے، محذوف یعنی اس کا ذکر نہیں ہے، حذف کر دی گئی ہے۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، بلکہ انہیں تعجب ہوتا ہے، اہل مکہ کو، کافر تھے وہ، کفار مکہ کو تعجب کرتے تھے، ان جاءهم منذر منهم، کہ انہی میں سے یعنی انسانوں میں سے، بشر میں سے ایک ڈرانے والا آیا، تنبیہ کرنے والا۔ منذر کے معنی ہوتے ہیں ڈرانے والا، منذر نذیر اسی سے ہے۔ ان جاءهم کہ آیا ہے ان کے پاس، منذر تنبیہ کرنے والا، ڈرانے والا، منہم انہی میں سے، یعنی بشر ہے، انسان ہے۔ ان کو یہ تعجب ہوتا تھا، وہ کہتے تھے بشر کیوں نبی بن گیا، رسول بن گیا؟ رسول اور نبی تو پھر فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ فرقان میں اور کئی جگہ جواب دیا ہے کہ اگر زمین پر فرشتے بستے تو ہم فرشتوں کو نبی بنا کر بھیجتے، لیکن کیونکہ زمین پر انسان بستے ہیں، اور انسان کے لیے زیادہ لائق یہی تھا کہ انسانوں میں سے ایک نبی ہو جو انہی کے معاملات کو سمجھے، ان کی پریشانیوں کو سمجھے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اگر نبی بنا کے بھیج دیتے، نوری کو، جیسے آج بہت سارے لوگ اسی معاملے میں الجھے پڑے ہیں، ابھی تک فیصلہ ہی نہیں کر سکے وہ لوگ کہ نبی نور تھا کہ بشر تھا، وہ اسی پہ الجھے ہوئے ہیں کہ نبی نور ہے، اور لڑتے رہتے ہیں دن رات۔ قرآن کی واضح آیتیں ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں،
آپ تو اوپر اوپر سے بول رہے ہیں، تو قرآن بھی اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ قرآن بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ دلوں پہ جب اللہ کی طرف سے مہر لگ جائے نا تو قرآن کی آیت بھی اثر نہیں کرتی، نبی کی حدیث بھی اثر نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی بدبختی سے ہم سب کو بچا کے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن کی جو واضح آیتیں ہیں اس میں شک کرتے ہو؟ تو وہ لوگ یہی کہتے تھے کہ ان کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہوتے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر زمین کے اوپر فرشتے آباد ہوتے تو میں زمین پر فرشتوں کو نبی بنا کر بھیجتا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وہ عمل کر کے دکھاتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، بھوک لگتی ہے پتھر باندھتے ہیں، فرشتے کو کیا ضرورت تھی کہ وہ نبی کہے کہ صبر کرو؟ تو آپ کہیں گے آپ تو نور ہو، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا کیا مسائل ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کر کے دکھایا، آپ کے صحابہ نے صبر کر کے دکھایا، ہمارے لیے اب حجت نہیں رہی کہ ہم کہیں کہ نہیں ہم نہیں عمل کر سکتے۔ کیوں نہیں عمل کر سکتے؟ وہ نبی تھے، عمل کر کے دکھایا انہوں نے۔ اور کہتے ہیں کہ قرآن یہ قرآن ہے لیکن عمل کی کتاب کدھر سے ہے؟ جو لے کر آیا ہے وہ تو نوری ہے، اس کو تو عمل کرنا ہی نہیں تھا نا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے دکھایا۔ اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ کائنات کے امام کا اخلاق کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا کان خلق القرآن، ایک وہ قرآن تھا جو 2 جلدوں میں بند ہے، ایک وہ قرآن تھا جو مدینے کی گلیوں میں چلا کرتا تھا۔ آپ قرآن کے عملی تفسیر تھے، جو کہتے تھے پہلے عمل کرتے تھے۔ تو ایک نذیر آیا ڈرانے والا انہی میں سے ہے، فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کافروں کو بہت ہی عجیب سا لگا کہ انسانوں کے اوپر ایک انسان نبی بن جائے، وہ نہیں مانتے تھے۔ اور آج بھی ان کی ذہنیت رکھنے والے ابھی تک ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خاکی وہ نبی بن جائے، رسول بن جائے؟ مولوی صاحب کو کتنی آیتیں سنا دے، کتنی حدیث سنا دیں، کیا آسان و معلوم ہے تسی وہابی ہو، تسی نہیں مان دے۔ وہ یہ کہہ کر بس آپ کو کہیں گے وہابی کا فتویٰ لگا دیں گے اور بات نہیں مانیں گے۔ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مر جائیں گے۔ یہ بھی بات ان کو عجیب لگی کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم مرو گے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت، تمہارا دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا، تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ تو ان میں سے ایک شخص ایک ہڈی لے کر آیا، سورہ یاسین میں اس کا ذکر ہے، لا کر ہڈی کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر اس کو ہاتھ سے مسل کر آپ کے منہ پر ایسے پھینک کر کہتا ہے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، آ کے کہنے لگا کہ یہ تو ریت ہو چکی ہے، اس ہڈی کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ کون زندہ کر سکتا ہے؟ وہ نہیں مانتے تھے، دوبارہ جی اٹھنے کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے جواب دیا، قل، اے پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، وہ ذات اس کو زندہ کرے گی جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کی۔ اس کی پہلی تخلیق ہی بہت مشکل تھی، تو پھر دوبارہ اس کے لیے بنانا کیا مشکل ہے؟ اذا متنا وکننا ترابا، جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے، ریت ہو جائیں گے، کسی کا ناجائز مال کھانے والوں، تکلیف دینے والے کسی کو، کسی کی عزت کو اچھالنے والوں۔ دیکھو اگر دنیا میں تم بچ گئے اپنے مال و دولت کی وجہ سے، اپنے منصب کی وجہ سے، اپنے حمایتوں کی وجہ سے، لیکن یاد رکھو قبر میں کوئی مال دولت کام نہیں آئے گی، حشر میں کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دے گا، ایک ایک چیز کا حساب لے لے گا۔ کتنی بھی تمہاری عمر ہو جائے، کتنی بھی تمہارے پاس دولت ہو، کتنے بھی بہت بڑے ڈکٹیٹر اور بہت بڑی کوئی تم جرنیل اور کرنیل ہو، ایک دن یہ سب کچھ چھوڑ کر تم کو کہاں جانا پڑے گا؟ تم نہیں جاؤ گے، تم کو تمہارے بچے، پیارے بچے، تمہارے بھائی اپنے کندھوں پہ اٹھا کر وہاں پھینک کر آ جائیں گے، مٹی اپنے ہاتھ سے ڈالیں گے اور اس کو ثواب سمجھیں گے۔ ذالک رجع بعید، تو وہ کہنے لگے یہ تو واپسی جو ہے نا، رجع کے معنی واپسی، یہ واپسی عقل میں نہیں آتی کہ ایسا ہوگا، بہت دور کی واپسی ہے، یہ کہاں ہوگا؟ اتنے لوگ مر چکے ہیں ابھی تک تو زندہ ہوئے نہیں ہیں۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، تم اور تمہارے باپ دادا سب کو ایک میدان میں اللہ تعالیٰ جمع کر دے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو انسان پیدا ہوں گے ان سب کو جمع کر کے اور اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا۔